نہایت ہی جھوٹا ترین انسان ہے، اسے نہ کسی چیز کی شرم ہے نہ بھائی آرٹیکل 6 تو آپ لوگوں پہ لگنے والا ہے۔ پہلے آپ کو کہا پنجاب میں 90 دن میں الیکشن کرانے تھے، آپ لوگوں نے 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے، آپ نے آئین توڑا۔ آپ لوگ اگر اس ملک کا غدار ہو تو آپ لوگوں آرٹیکل 6 اگر لگنا چاہیے تو آپ لوگوں پہ لگنا چاہیے۔ انہوں نے دھجیاں اڑا دی ہیں، آئین اور قانون کو آپ کچھ سمجھتے نہیں ہو، عدالتوں کے فیصلے کو کچھ سمجھتے نہیں ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ ایک خبر بڑی گردش کر رہی ہے کہ ایمرجنسی لگنے والی ہے، ایمرجنسی لگ سکتی ہے اور شہباز شریف یہ جو اسمبلی ہیں تحلیل کر دیں گے۔ اس حوالے سے میں آج بڑی اہم انکشافات کرنے جا رہا ہوں، بڑی اہم باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ تو دیکھیں، جو سپریم کورٹ سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا عمران خان کے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ حق ہے، پاکستان کی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، لہذا ان کا حق ہے مخصوص نشستیں۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ جو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اسے کالعدم قرار دیا، جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اسے بھی کالعدم قرار دیا، اور مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں انہوں نے دی۔ انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی ہے، جو الیکشن کمیشن نے ایک جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کر کے جو الیکشنوں سے باہر نکالی تھی، جو غیر قانونی غیر آئینی تھی، مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کا حق دی۔ اب گورنمنٹ جو ہے نا، حکومت بالکل ہلچل میں آئی، حکومت سے یہ مخصوص نشستیں اگر چلی جاتی تو بہت سارا انہوں نے آئین میں ترمیم کرنی تھی، آئین پاس کرنے، قانون پاس کرنے تھے، بہت ساری چیزیں کرنی تھی جو ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اب حکومت پاگل ہو چکی ہے، حکومت کے ہاتھ سے جب یہ چیزیں نکلی ہیں تو وہ پاگل ہو چکی ہے اور اپنے ہوش کھو بیٹھی ہے۔ کبھی وہ کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگا رہی، جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، جو پاکستان کی سب سے بڑی وہ جماعت ہے جس نے پاکستانی عوام نے سب سے زیادہ ووٹ اگر کسی جماعت کو دیے ہیں وہ پی ٹی آئی کو دیے ہیں۔ 22 کروڑ عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے اور اس پارٹی کو بین کرنے جا رہے ہیں، اس پارٹی کو بین کرنے کی کوشش کریں جو عوام کی پارٹی ہے، جس کو عوام نے منتخب کیا، جس کو 8 فروری کو عوام نے منتخب کر کے حکومت میں لانے کی کوشش کی، لیکن آپ لوگوں نے جیلی مینڈیٹ کے ساتھ، فارم 47 کے ساتھ پہلے وہ ناانصافی کی، اب مخصوص نشستوں کے حوالے سے آپ یہ ڈرامہ مچانے کی کوشش کریں۔ اب بھی خبریں سننے میں آئی ہیں کہ حکومت ڈٹ چکی ہے اور حکومت کے ہینڈلرز بھی ڈٹ چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ مخصوص نشستیں نہ دی جائیں، کسی طرح روکا جائے۔ اگر اس میں حکومت گرانی پڑتی ہے حکومت گرا دیں، اگر ایمرجنسی لگانی پڑتی ہے ایمرجنسی لگا دیں، لیکن یہ جو سیٹیں مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو نہ دی جائیں۔ ایک اور جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے وہ یہ قاضی فائز عیسی صاحب کو ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے کہ اگر ایکسٹینشن قانون پاس کرے گی، آئین میں ترمیم کرے گی، تو پھر اس کے آئین میں ترمیم کرنے کے بعد جو قاضی فائز عیسی صاحب ہیں ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی۔ اگر ایکسٹینشن قاضی فائز عیسی صاحب کو اگر نہیں ملتی تو یہ حکومت 3 دن بھی نہیں چل سکتی ہے۔ اس لیے یہ ڈرامہ رچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت ڈٹ گئی ہے، حکومت اور حکومت کے ہینڈلرز ڈر گئے ہیں، کسی بھی طرح پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں دینی ہے۔ لیکن دیکھیں جی، ابھی پچھلے دنوں جو عطا تارڑ صاحب ہیں، ایک ڈرامے باز اور نہایت ہی، میں اب کیا بولوں، انہوں نے داڑھی مبارک رکھی ہے، میں ان کے خلاف مطلب کیا بولوں، مجھے لحاظ آ جاتا ہے، مجھے شرم آ جاتی ہے ان کے خلاف بات کرتے ہوئے، لیکن اس کو اپنی سنت جو چہرے پہ سنت رکھی ہوئی ہے اس کی بھی اسے شرم نہیں ہے۔ نہایت ہی جھوٹا ترین انسان ہے، اسے نہ کسی چیز کی شرم ہے نہ کیا۔ اس نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں پاکستان تحریک انصاف پر بین لگانے کی بات کی اور آرٹیکل 6 لگانے کی بات کی کہ عمران خان پہ اور عارف علوی صاحب پر اور قاسم سوری صاحب پر ہم آرٹیکل 6 لگانے جا رہے ہیں۔ بھائی آرٹیکل 6 تو آپ لوگوں پہ لگنے والا ہے۔ پہلے آپ کو کہا پنجاب میں 90 دن میں الیکشن کرانے تھے، آپ لوگوں نے 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے، آپ نے آئین توڑا، آپ نے اس ملک کے ساتھ غداری کی، آئین توڑنے پر آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ آپ نے 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے، غیر قانونی اور غیر آئینی جو آپ لوگوں نے کروائیاں کی ہیں ان کو تو چھوڑ ہی دو۔ یہ ایک کیس میں بھی آپ کا آرٹیکل 6 لگ رہا ہے، اس کو بھی چھوڑو۔ ابھی دیکھیں سپریم کورٹ نے جب فیصلہ سنا دیا، آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کرتے ہو تو آپ پہ کیا لگے گا؟ آپ لوگ اگر اس ملک کا غدار ہو تو آپ لوگوں آرٹیکل 6 اگر لگنا چاہیے تو آپ لوگوں پہ لگنا چاہیے۔ آپ لوگوں نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں، خلاف ورزیاں تو چھوٹے لفظ ہے، آپ لوگوں نے دھجیاں اڑا دی ہیں، آئین اور قانون کو آپ کچھ سمجھتے نہیں ہو، عدالتوں کے فیصلے کو کچھ سمجھتے نہیں ہو۔ جب آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہم عدالتوں سے آپ لوگوں کو منہ کی کھانی پڑی، آپ کو جوتے پڑے، آپ لوگوں کو پتا تھا آپ کو جو الزامات عمران خان پہ لگائے، جو بھی ایف آئی آر درج کی، درجنوں ایف آئی آر درج کی، آپ کو پتا لگ گیا کہ بھائی آپ لوگوں کے پاس ثبوت نہیں تھا۔ جب عدالتیں اور جج ڈٹ گئے کہ حق اور سچ کے ساتھ دینا ہے، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے، اب پھر ججوں کی طرف پیچھے بھاگ گئے اور پھر ججوں کے پیچھے لگے، کبھی ججوں کے کیسے بلیک میل کرے ہو۔ اب اس پہ میں نے لاسٹ والے ولاگ میں بتایا کیسے آپ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو بلیک میل کیا، کیسے آپ نے اور ججز کو بلیک میل کیا۔
لیکن الحمدللہ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں تمام ان ججز کو جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مار مٹیں گے لیکن قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ سنائیں گے، قانون اور آئین کی سے جو ہے نا اپوزٹ نہیں جائیں گے۔ لیکن ابھی جو خبریں چل رہی ہیں کہ یہ ڈٹ گئی حکومت، اور حکومت کے ہینڈلرز کہتے ہیں جی مخصوص نشستیں دینی نہیں ہیں۔ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کر رہے ہو، آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کر رہے ہو۔ آرٹیکل 6 آپ پر لگنا چاہیے اور لگے گا۔ عمران خان آ رہا ہے، یہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ عمران خان آئے گا، اور جس نے اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے قانون کے ساتھ، اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جو اس ملک کے آئین کے ساتھ کھیلا ہے، تو سب کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ لوگوں نے جو غیر آئینی، غیر قانونی طور پر کاروائیاں کی ہیں، ان سب کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ ابھی جو آپ لوگوں نے شہریار افریدی صاحب کے گھر پہ دعویٰ کیا، چھاپے مارے، غیر آئینی، غیر قانونی طور پر آپ ان کے گھر گھسے، گرفتار کرنے کی کوشش کی، جمشید دستی صاحب کے گھر گھسے، یہ عوام سمجھدار ہو چکی ہے۔ 10 محرم کا کم سے کم خیال کرتے، 10 محرم کا دن تھا، اور یزیدیت کم سے کم یار یہ کہ 3-4 ماہ ایسے ہوتے ہیں اسلامک جس میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آپ نے محرم کے مہینے کا بھی، آپ نے اس کے تقدس کو بھی پامال کیا، اس محرم کے مہینے کا بھی خیال نہیں کیا۔ 10 محرم تھا اور تم لوگوں کی یزیدیت عروج پر تھی۔ کم سے کم اللہ سے ڈرو۔ یہ دنیا، یہ وقت کا ہر انسان نے لوٹ کے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، سب نے جانا ہے۔ لیکن سوچو، رات کو جس ٹائم اپنے بستروں پر آپ لیٹتے ہو تو سوچو، سونے کے وقت سوچو ذرا، اکیلے جب ہوتے ہو سوچو کہ اللہ کو کیا روز محشر میں کیا جواب دو گے، قبر میں اللہ کو کیا جواب دو گے۔ لہذا کچھ خوف کرو خدا کا۔ دیکھو کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے، وزیر آئے، وزیر اعظم آئے، صدر آئے، بڑے بڑے لیڈر آئے، سارے چلے گئے۔ کم سے کم خوف خدا دل میں رکھو، اس ظلم کے لیے، اس فسطائیت کو خدا کے لیے ختم کر دو۔ خدا کے لیے اس ظلم اور فسطائیت سے پیچھے ہٹ جاؤ، اور جو عوام کا فیصلہ، اس عوام کے فیصلے کو تسلیم کرو، عمران خان کو رہا کرو۔ عوام جس کو بھی منتخب کرتی ہے اس کو آنے دو، اسے حکومت کرنے دو۔ یہ عوام کا حکمران چننا عوام کا کام ہے۔ فارم 47 کی پیداواروں، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ بس یہی میرا آخری پیغام تھا۔ اور یہ جو ظلم اور فسطائیت کا جو انہوں نے ایک دوبارہ سے ایک اغوا کرنے والا جو کام شروع کیا، اس کی ہم سب پوری پاکستان مذمت کرتے ہیں۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔